بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام علی من تبعہ الانبیاء والمرسلون وعلی جمیع من آلہ الطیبون الطاہرون واصحابہ المقربون المخلصون واولیاؤہ المؤمنون المتقون العارفون اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ قدوس کی حمد و ثنا، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد، سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے معراج النبی، نبی مکرم علیہ السلام کہ معجزہ معراج کا تذکرہ۔ اللہ قدوس میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر رب قدوس نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے کچھ حصہ میں سیر کروائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، اور اس کے گرد ہم نے رکھا ہے برکات کو یا برکتوں کو، اور ہم اپنے اس عبد خاص کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہی ذات سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ آیات بینات کے اندر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ قدوس نے معراج کی شان عطا فرمائی، لیکن ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب قدوس نے جو معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا، یہ سب معجزات سے اعلیٰ اور عرفہ تھا، اور اس معجزہ کی حقیقت جو قرآن مجید میں اپنے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ قدوس نے نبی مکرم علیہ السلام کو سیر کرائی۔ یعنی آیات میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا ہو کہ میں کائنات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اللہ قدوس نے اس آیت میں اپنے آپ کو فائل رکھا، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے کچھ حصہ میں سیر کرائی۔ تو آج تک لوگ معراج کو سن کر پریشان ہو رہے ہیں کہ جس رب کریم نے پوری کائنات کو لفظ کن سے پیدا فرما دیا، اور کائنات کو پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ پیدا فرما کر اس کے سارے نظام کو اپنی قدرت کے تحت وہ چلا رہا ہے، تو اس کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے کہ وہ جو بھی کام کرنا چاہے اس کی شان کریمی اور اس کی ذات میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ جس چیز کا بھی ارادہ فرماتا ہے، جس نبی کو، جس رسول کو جو شان، جو مقام اور مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور رب کریم اپنی مشاورت میں یا اپنے معاملات میں کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کا محتاج ہو تو کسی سے مشاورت کرے، مشورہ لے، وہ ذات تو ہمارا عقیدہ ہے کہ لا یحتاج ہے، پوری کائنات میں جو کچھ ہے سارا کچھ اس کے تصرف حقیقی اور اس کی قدرت کے مطابق جاری و ساری ہے۔ تو بس پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے کچھ حصہ میں سیر کروائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہاں پر دو مقامات کی نشاندہی رب کریم نے فرمائی کہ مسجد حرام سے لے کر بیت اللہ شریف سے لے کر مسجد اقصی تک
اب سیر کا تذکرہ بھی کیا، اور لازمی بات ہے جب سیر کروائی جائے تو کسی مقام کی سیر ہوتی ہے، مقامات کی سیر ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مقامات نہ بتائے جاتے، لیکن اللہ کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر مقامات کا تذکرہ بھی فرمایا۔ پہلے فرمایا بارکنا حولہ، کہ اس کے گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہے۔ پتہ چلا کہ مساجد جو صرف جائے سجدہ ہیں، خدا نہیں ہے، مخلوق ہیں، اور اہل ایمان کے لیے عبادت گاہیں بنائی گئی ہیں، اس کے گرد تو اللہ کریم رکھے برکتوں کو۔ اور جو انبیاء علیہم السلام اس کی ذات کے مظہر ہوں، اس کی شانوں کے مظہر ہوں، ان کی برکات کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ انبیاء علیہم السلام نے تو لوگوں کو اللہ قدوس کی بارگاہ میں جھکنے کی دعوت دی ہے، جھکنے کی ترغیب دی ہے، ان کو ادھر مائل فرمایا ہے۔ تو اگر مساجد کے گرد برکات ہو سکتی ہیں تو انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کے فضل و کرم سے سراپا منبع خیر و برکت ہوا کرتے ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور ہم انہیں اپنی آیات دکھانا چاہتے ہیں۔ آیات کا معنی یہاں نشانیاں ہیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی ذات جو ہے وہ سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے۔ اب اس آیت مبارک نے سارے کا سارا مسئلہ واضح کر دیا کہ اللہ قدوس نے نبی مکرم علیہ السلام کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ اس کے بعد احادیث طیبہ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ جناب جبریل کو بھیج کر اور اس کو ایک براق دے کر، اب یہ ایک پروٹوکول ہے، یہ ایک شان و شوکت ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جبریل جو تھے وہ بغیر کسی واسطے کے، یا نبی علیہ السلام رب قدوس کی رضا اور منشا کے مطابق بغیر جبریل کے بھی اگر چاہتے تو رب قدوس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ لیکن اللہ کریم نے، چونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آسمان پر میرے دو وزیر ہیں، ایک ہے جناب جبرائیل اور ایک ہے جناب میکائیل، تو اللہ قدوس نے نبی علیہ السلام چونکہ سلطان کائنات ہیں، سلطان الانبیاء ہیں، جب سلطان الانبیاء کا اور سلطان کائنات کی سیر کا سلسلہ جاری کرنا چاہا تو اس مقصد کے لیے ان کے ایک وزیر کا انتخاب کیا کہ جاؤ جبریل جا کر نبی کریم علیہ السلام کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ تو جناب جبریل نے، ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ یا جبریل قبل قدمیہ ان اللہ یقرئک السلام وهو یدعوک ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ جبریل جا کر نبی کریم علیہ السلام کے قدمین کو بوسہ دینا اور انہیں جا کر سلام کہنا، اور ان کے بعد انہیں یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قدوس آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اب یہ بھی شان مصطفیٰ پر دلیل ہے کہ جو رب ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کو تکتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، وہ رب کریم آج جبریل کو بھیج کر ان کی ملاقات کا اظہار کر رہا ہے، مشتاق ہے۔ ہمارا ایک شعر ہے کہ جبرائیل نو بھیجیا رب سونے ملاقات دا آپ اظہار کیتا، آخر ہو جبریل نے پیر چومے نبی پاک نو انج بیدار کیتا، معراج نو منیا مومنہ نے بیڑے کافرہ نے انکار کیتا، شافی آقا نے رب دا رب دی سوں زاری اکھاں دے نال دیدار کیتا۔ تو اب یہ ہے کہ احادیث نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام، قرآن نے تو کہا کہ ان کی معراج مسجد حرام سے شروع ہوئی، مسجد اقصیٰ تک چلی گئی، کیونکہ ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے اور ہمارا احادیث پر بھی ایمان ہے۔ احادیث نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب قدوس نے جو معراج عطا فرمائی وہ سارے آسمانوں سے اوپر اور بالآخر پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر، عرش اولی سے اوپر، قصر دنا میں جا کر اللہ قدوس کے دیدار کی نعمت سے مالا مال ہونا اور پوری کائنات کے عجائبات کا حتیٰ کہ ملکوت کا مشاہدہ کرنا اور مشاہدہ کر کے تھوڑے وقت میں واپس آ جانا، یہ جو ہے اس سلسلہ کو اہل علم نے معراج سے منسوب فرمایا۔ اب اللہ کریم کے لیے تو مشکل نہیں ہے، اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے ایک سواری جسے براق کہا جاتا ہے اس کا اہتمام فرمایا، اہتمام فرما کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سواری کو پیش کیا۔ اس سواری کے بارے میں اگر دیکھا جائے، حالانکہ وہ سواری ہے جس پر آقا علیہ السلام سوار ہیں، اس سواری پر قرب مصطفیٰ کی وجہ سے اتنی طاقت اور قوت ہے، اگر اس کے سائز کی بات کی جائے کہ اس کا قد کتنا تھا، جسامت کتنی تھی، تو وہ لکھا مفسرین نے کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو دراز گوشت سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا ہے کہ جانور ہے۔ اب جانور کے لیے پرواز کرنا عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اللہ قدوس کی قدرت سے کوئی چیز بعید اور محال نہیں ہے۔ تو اس براق کا یہ عالم تھا کہ جیسے مثال کے طور پر میری نظر اس وقت یہاں پر ہے اور دوبارہ اٹھی تو بہت دور تک پہنچ گئی، ایسے ہی اس کا جو ایک قدم ہے
یعنی وہ جو سواری براق ہے وہ جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم جب رکھتا ہے تو یعنی تا حد نگاہ تک اس کا قدم پہنچتا ہے. یعنی تھوڑے وقت میں اللہ کریم نے اس سفر کو طے کرنے کے لیے اس سواری کا انتخاب فرمایا. وہ سواری بھی بڑی تیز رفتار سواری ہے. اور بہت پہلے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب جبریل نے براق کا انتخاب کیا تو ایک ہی براق نہیں تھا بلکہ بہت سارے براق تھے. لیکن جس براق کو منتخب کیا گیا اس کی پیشانی پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہ عرصہ دراز سے ہجر مصطفیٰ میں رو رو کے اس کی آنکھیں ہر وقت نم رہتی تھیں کہ اللہ قدوس نے اس محبوب علیہ السلام کے لیے کائنات کو پیدا فرمایا ہے, کبھی ہمیں بھی تو ان کا قرب نصیب ہوگا نا. تو پتہ چلا جو عاشق رسول دیدار مصطفیٰ میں تڑپتا ہے, ان کی زیارت کے لیے بےتاب رہتا ہے, اللہ کریم کبھی نہ کبھی پھر اس عاشق صادق کو نبی کریم علیہ السلام کے دیدار پر انوار سے مالا مال فرما دیتا ہے. اور اگر حدیث میں غور کیا جائے تو جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جناب جبریل نے داروغہ سے کہہ کر پہلے آسمان کو کھلوایا. اور نبی علیہ السلام جب آسمانوں میں داخل ہوئے, پہلے آسمان پہ جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پہ یحییٰ اور عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, تیسرے پہ جناب یوسف سے, چوتھے پہ جناب ادریس سے, پھر پانچویں پہ جناب ہارون سے, چھٹے پہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے, اور ساتویں سے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی. پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام, اور یہ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں کہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں اگرچہ ان کو ظاہری طور پر وصال فرمائے کئی صدیاں گزر جائیں, لیکن اللہ کے حضور ان کا یہ مقام اور ان کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ آسمانوں پر جلوہ گر ہو کر زندہ بھی ہوتے ہیں, اللہ کی یاد میں بھی ہوتے ہیں, آنے والے کو پہچان بھی لیتے ہیں اور محو گفتگو بھی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب پہلے آسمان پر پہنچے آقا علیہ السلام, جناب آدم کو دیکھا تو آدم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کو ویلکم کیا. مرحبا کا الفاظ کیا تھے؟ مرحبا بن نبی صالح والابن صالح, اے صالح نبی اور صالح بیٹے, میں اس معراج کے سفر پر آسمانوں پر جلوہ گر ہونے پر آپ کو مرحبا کہتا ہوں. کتنی شان کی بات. آدم علیہ السلام جو کئی صدیاں پہلے گزر چکے ہیں, تو آدم علیہ السلام اگرچہ اللہ کے بڑی شان والے نبی ہیں لیکن ہیں تو تیرے اور میرے کریم نبی کے مقتدی نبی. اگر وہ اتنی صدیاں پہلے چلے جانے کے بعد آسمانوں پر زندہ بھی ہیں, محو گفتگو بھی ہیں, اور آقا علیہ السلام کی معرفت بھی رکھتے ہیں, اور باقاعدہ مرحبا بن نبی صالح والابن صالح کہہ کے ویلکم بھی کر رہے ہیں, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی بھی ہے اور ان کی صالحیت بھی ہے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جن کو رب قدوس نے میری ذریت کے اندر, میری اولاد کے اندر پیدا فرمایا ہے. تو اگر آدم علیہ السلام جناب آدم ہو کر اتنی معرفت رکھتے ہیں تو پھر تیرے میرے آقا علیہ السلام کی معرفت کا عالم کیا ہوگا. پھر یہ تولنا اور یہ ناپنا کہ وہ یہ نہیں جانتے, وہ یہ نہیں جانتے, میں کہتا ہوں یہ فقط واردات شیطانیہ ہو سکتی ہے, ورنہ بندہ مومن تو یہ جانتا ہے کہ رب قدوس نے پوری کائنات سے بڑھ کر اگر کسی کو علم و حکمت کے خزانے عطا فرمائے ہیں تو جناب محمد عربی علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں. اور پھر حدیث کے اندر یہ بھی بات بڑی قابل غور اور سننے والی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب دیکھا گیا تو جب آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے تو مسکراتے تھے. کن کو؟ اپنی اولاد کی ارواح کو. اور جب بائیں جانب دیکھتے تھے تو روتے تھے. کن کو؟ اپنی اولاد کو. کس لیے؟ آدم علیہ السلام کو رب قدوس نے یہ علم عطا فرمایا تھا کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دائیں جانب جتنی میری اولاد ہے اس کی جو ارواح میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری کی ساری نیک اولاد ہے, اور اسے اللہ جنت عطا فرمائے گا. اس بات پر جناب آدم علیہ السلام متبسم ہوا کرتے تھے, مسکرایا کرتے تھے, اور بائیں جانب جب دیکھتے تھے تو اپنی ذریت میں سے, اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کی ارواح کو دیکھتے تھے جن کو رب قدوس نے جہنم کا ٹھکانہ بنانا ہے, ان کو دیکھ کر وہ رویا کرتے تھے. پتہ چلا جیسے آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آ جائے تو ہم انگوٹھوں کو چوم کر ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. آج نبی آدم علیہ السلام کی اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ صالحین کو دیکھ کر, نیکوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا جائے, اور جو ہماری اولاد میں لوگ نافرمان ہیں, جو گمراہ ہیں,
جو بے عمل ہیں, جو بدعقیدہ ہیں, ان کو دیکھ کر جناب آدم کی سنت کے مطابق اشک فشانی کی جائے, آہ و بکا کی جائے, اللہ کے حضور گر گڑا کر دعائیں کی جائیں کہ مالک الملک ہماری اولاد کو بھی اور ہمیں بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دے, اور جنت میں جلوہ گری کے ساتھ ساتھ قرب مصطفیٰ اور اپنے دیدار سے مالا مال فرما دے. اور سامعین مکرم, اختصار کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کر دیا کہ کن نبی علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی. ہر نبی نے نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا اور مرحبا بالنبی صالح کہہ کے آپ کو ویلکم کیا, مرحبا کہا. اس کے بعد آ گیا مقام سدرہ. اختصار کرتے ہوئے جب سدرہ پر پہنچے آقا علیہ السلام تو جبریل نے اس مقام پر آ کے اپنے آپ کو ٹھہرا لیا. یعنی سدرہ جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کا انتہائی مقام ہے, حالانکہ وہ رب کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں, اللہ قدوس کی بارگاہ سے وہی لے کے آنے والے ہیں, لیکن اس مقام سے آگے ان کی رسائی نہیں ہے. جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آگے چلیے, تو وہ کہنے لگے لو دنوت انملتن لا ترکت, کہ اس کے آگے کا جو مقام ہے اگر میں رائی برابر بھی یہاں سے تجاوز کرتا ہوں تو میں جل کر راکھ ہو جاتا ہوں. اندازہ لگائیے وہ کس قدر اللہ قدوس کے جلال کی, اس کی کبریائی کی تجلیات کا مرکز ہے, کہ جہاں جبریل جو بارہا کئی سال سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, پھر وہی لے کے تشریف لاتے ہیں, وہ بھی اس بات کی تاب نہیں لا سکتے کہ سدرہ سے ایک لمحہ برابر, ایک پورا برابر بھی آگے تجاوز کر سکے. نبی مکرم علیہ السلام اس مقام سے آگے رف رف پر جلوہ گر ہو کر رب قدوس کی بارگاہ میں جلوہ گری فرما رہے ہیں. رب قدوس کی زیارت سے, اللہ قدوس کے دیدار سے فیضیاب ہونے کے لیے سر کی آنکھوں سے یہ نقطہ یاد رکھنے والے قصر دنا میں جلوہ گری کے لیے جا رہے ہیں. جب رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کریم چونکہ محب محبوب خدا ہے, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ہمارے آقا علیہ السلام کو رب کریم نے شان محبوبیت عطا فرمائی ہے, اور خود اللہ کریم ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا محب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی محب ہو, کوئی عاشق ہو, اس کا پھر انداز کیا ہوتا ہے. تو اللہ کریم ہے محب, محبت فرمانے والا. اس وقت رب کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, بما اشرفک یا محمد علیہ السلام, فرمایا اے محمد آج تمہیں معجزہ معراج عطا کیا جا رہا ہے, آج آپ کو میں اپنے دیدار سے مالا مال کر رہا ہوں. مجھ سے مانگا تھا دیدار موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی, لیکن میں نے انہیں دیدار عطا نہیں فرمایا, کیونکہ انہیں میں نے فقط ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے. خلت اگر میں نے عطا کیا تو جناب ابراہیم کو عطا فرمائی ہے, اور اپنے دیدار کی نعمت سر کی آنکھوں سے اگر پوری کائنات میں انبیاء ہو یا مرسلین ہو, کسی کے لیے میں نے یہ نعمت عظمی رکھی ہے تو محبوب فقط تیرے لیے رکھی. شان مصطفیٰ اور یہ منشا خداوندی ہے. ہاں ہاں ہر نبی نے میرے رب کو دیکھا ہے, پر دل کی آنکھ سے دیکھا. لیکن جب باری ہے نا چشمان مبارک کی, قرآن ہے نا, اللہ کریم فرماتا ہے جب ہم پہاڑ پہ تجلی فرمائیں تو تم اس کو دیکھو نا. اور جب جناب موسیٰ کریم علیہ السلام, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات سن کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے دل کے اندر جناب موسیٰ کی کوئی توہین پیدا ہو, نہ نہ نہ. کسی بھی نبی کی شان میں, کسی بھی رسول کے مقام و مرتبہ کے بارے میں کوئی منفی خیال آ جائے گا تو ہم دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے. ہر نبی شان والا, ہر رسول مقام اور مرتبے والا, لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے. وہی رب ہے جب انسان کو بناتا ہے تو آنکھیں دے کر بینائی عطا کرتا ہے. وہی رب ہے جب انسان کو بناتا ہے تو بینائی نہ دے تو نابینا کر دیتا ہے. وہی رب ہے کسی کو زبان دیتا ہے ساتھ گویائی بھی دیتا ہے. وہی رب ہے چاہے زبان دے لیکن قوت گویائی نہ دے. یہ وہی رب ہے کان تو دیتا ہے چاہے تو سماعت بھی دیتا ہے. وہی رب ہے چاہے تو کان تو دیتا ہے پر سننے کی طاقت نہیں دیتا. یہ اللہ کی شان ہے. یہ میں نے آپ کو عامت الناس کی مثالیں سمجھا رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام تو وراء الورا ہے, اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, ہر نبی شان و شوکت والا ہے. تو جب اللہ کریم نے کہا نا بما اشرفک یا محمد, اے محمد آج کس لقب سے, کس شان سے آپ کو یاد کیا جائے. حالانکہ آپ نبی بھی ہیں اور انبیاء کے امام بھی ہیں, آپ رسول بھی ہیں, رسولوں کے سردار بھی ہیں, آپ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں. جناب آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء علیہ السلام میں کوئی وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے.
کسی کے بارے یہ نہیں کہا گیا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ہم زمین و آسمانوں کو پیدا نہ کرتے. یہ کسی اور کو نہیں فرمایا گیا. محبوبیت عظمیٰ کا اگر مقام کسی کو عطا فرمایا گیا ہے تو فقط تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو کیا کہا بما اشرفک یا محمد، اور قربان جاؤں یہ بہت بڑا سبق ہے. اور اس وقت جہاں اللہ قدوس کی تجلیات کی مسلسل برسات ہے، جہاں آگے بڑھتے ہوئے پورا برابر جبریل بھی پریشان ہے، وہاں میرے نبی اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. اور یاد رہے ہم کلام ہونا فقط جناب موسیٰ کلیم اللہ کی شان نہیں ہے، بلکہ میرے نبی بھی رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں. یاد رہے ان کو ہم کلام ہونے کی سعادت سے بھی مالا مال فرمایا، ان کو اپنے دیدار سے بھی مالا مال فرمایا. اور کہا کیا یہ کمال ہے، یہ کمال کا لفظ یہاں مجھے چھوٹا لگ رہا ہے. میں کہتا ہوں سارے کمالوں کے جو کمالات ہیں جہاں پر ختم ہوتے ہیں وہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس کمال کی اور اس فرمان کی ابتدا ہوتی. فرمایا بنسبتی الیک بالعبودیہ، مجھے آپ آج اپنی شان عبودیت کے ساتھ اپنے ساتھ منسوب فرما لیں. یعنی نبی ہونا بجا، رسول ہونا بجا، لیکن جو مقام عبودیت ہے اس سے مجھے ہمکنار فرما. اور اہل علم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے شرک کا شکار ہو گئے، ہمارے آقا علیہ السلام نے رب کے سامنے بھی کلام کرتے ہوئے پوری کائنات کو بتایا کہ اگرچہ کثرے دنا میں محب اور محبوب دونوں جلوہ گر ہیں، دلی کے تاجدار تو کہتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. وہ مقام ہی ایسا ہے، اس مقام کا مشاہدہ کر سکتا ہے یا تو رب کا نبی یا میرے نبی کے صحابہ یا اہل بیت طہار یا پھر اغواس و اقطاب کا یہ مقام ہے. ہم اللہ کے فضل سے اس کو بیان کرنے والے ہیں. تو پتہ چلا کہ شان عبودیت سے اس لیے کہا کہ کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ پیدا ہو جائے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے معاذ اللہ ان کو خدا مان کر شرک کا شکار ہو گئے. اور میرے آنے والوں میں سے کوئی بندہ ایسا نہ کرے، مجھے مصطفیٰ کہا جائے، خدا کو خدا کہا جائے. اور سامعین مکرم، نبی مکرم علیہ السلام چونکہ لجپال ہے، جبریل نے ایک بات کہی جب آقا علیہ السلام سدرہ سے آگے گئے. اسے فرمایا آقا نے حل لک من حاجت الی ربک، اے جبریل آج میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. اگرچہ پہلے بھی رب کی بارگاہ میں حاضری موجود ہے لیکن یہ ایک جدا گانا معجزہ ہے. کیا تیرا کوئی مطلوب، کوئی مقصود، تیری کوئی حاجت ہے؟ رب کی بارگاہ میں پیش کر. اندازہ لگائیے اس مقام پر امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ کرم جبریل پر کہ ہاں تو میرا خادم بن کر، میرا وزیر بن کر، رب کا قاصد بن کر میرے لیے براق لے کر آیا ہے. سدرہ سے آگے تو نہیں جا سکتا، لیکن محمد عربی تو لامکا تک جا سکتے ہیں نا. وہ تو سیاح لامکا ہیں، وہ تو نشان بے نشاں ہیں. میں ہے کوئی حاجت؟ اب جبریل نے جو وہاں بات کی وہ میرے اور تیرے لیے بڑے کام کی بات ہے. کہ اللہ کے رسول ہاں ایک تمنا رکھتا ہوں، ایک التجا اور حاجت رکھتا ہوں. فرمایا وہ کیا؟ حضور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیجئے گا کہ آپ آج جبریل کو امام الانبیاء کی رفاقت نصیب ہوئی، بڑے لمحے حضور کے قرب میں گزرے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے آسمان، فرش سے آسمانوں تک مجھے میت مصطفیٰ نصیب رہی. اب میں حضور علیہ السلام کے دیدار پر انوار سے مالا مال ہونے کے بعد اس بات کی تمنا اور التجا رکھتا ہوں کہ پل صراط ہو اور جبریل اپنا پر بچھا دے تاکہ محبوب تیرے اس شاخ بڑے پیار سے گزر جائے. اندازہ لگائیے یہ قرب مصطفیٰ کی برکت کہ حضور کے قرب میں رہنے والا فرشتہ جو ہے، بلکہ فرشتہ کی فرشتوں کے جو سردار ہے، وہ بھی تمہاری خیر خواہی کر رہا ہے. رب کی بارگاہ میں میری کوئی التجا نہیں ہے، اگر ہے تو اتنی ہے کہ پل صراط ہو جو تلوار کی طرح تیز دھار رکھتا ہے، بال کی طرح باریک ہے، اسے گزرنے والے بے بہا لوگ دوزخ میں گر سکتے ہیں بلکہ گر جائیں گے. وہاں جبریل کہتا ہے کرم ہو جائے نا، جو آپ کے عاشق ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں، جبریل کا پر ہو اور محبوب تیرے امتی گزرنا شروع کر. وہاں تو جبریل بھی ان کی بارگاہ کا منگتا نظر آ رہا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں جو جبریل ہے یہ حضور کی بارگاہ کا دربار ہے. اور سامنے مکرم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب آقا علیہ السلام فرمایا کہ مجھے لفظ عبودیت سے، شان عبودیت سے ہمکنار کیا جائے،
اس کے بعد وہ مرحلہ آیا، جو مرحلہ، جو ساعت، جو کیفیت، جو دیدار کی نعمت فقط نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی کہ روئے زمین پر انبیاء میں سے، مرسلین میں سے رب کریم نے نبی مکرم علیہ السلام کو سر کی مبارک نورانی آنکھوں سے اپنے دیدار کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اور یہاں بڑا فرق ہے، موسیٰ علیہ السلام رب کے دیدار کو براہ راست نہیں، بلکہ رب تجلی فرمائے پہاڑ پر، اس کا نظارہ کر کے بے ہوش ہو جائیں، لیکن تیرے اور میرے نبی کی شان بصارت، چشمان مبارک کا یہ کمال کہ اللہ قدوس کا دیدار ہو رہا ہے، پہلے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، پھر اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اور اللہ کا دیدار کر کے حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن نے دیکھنے کے انداز کو بھی بیان کیا۔ شاید اگر حدیث ہوتی تو آج کا کوئی نجدی، آج کا کوئی خارجی یا معتزلہ یا بدعقیدہ کہتا نہیں یہ تو ضعیف ہے، اوے حیا کرو، رب نے قرآن میں فرما دیا ما زاغ البصر وما طغى۔ ان کے دیکھنے کی جو کیفیت تھی، اندازہ لگائیے کہ رب کو اپنے حبیب علیہ السلام سے محبت کتنی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ رب نے اپنا دیدار عطا کر دیا، لیکن قرآن میں بتایا کہ محبوب نے مجھے دیکھا کیسے ہے، اندازہ یہ محبت کی دلیل ہے۔ نہ بھی ایسا تذکرہ ہو تو کیا ہے، لیکن اللہ کا منشا اور مرضی ہے۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، محبوب علیہ السلام نے مجھے ایسے اطمینان سے دیکھا حتیٰ کہ مجھے کسی غیر کی جانب متوجہ نہیں ہوئے، یعنی اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنے پرسکون طریقے کے ساتھ کہ وہ میری ذات بابرکات کا مشاہدہ فرماتے رہے، دیدار کرتے رہے، اور کسی اور جانب متوجہ بھی نہیں ہوئے، اور ایک لمحے کے لیے منہ سے زلزل بھی نہیں ہوئے کہ اللہ قدوس کے انوار و تجلیات کی مسلسل برسات تھی، اور میرے نبی علیہ السلام اپنے مقدس نورانی لباس کے ساتھ، اپنے مقدس نوری امامہ کے ساتھ رب کے صورت کا، رب کی زیارت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور حدیث سنیے گا، اس حدیث کو اگر آپ نے یاد رکھا، بلکہ رکھا نہیں بلکہ اس کو رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک الفاظ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے دیکھ لیا رب کو احسن صورت کے اندر۔ اب یہ ہماری عقل سے بالا ہے معاملہ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے دیکھا، ہم نے مان لی۔ اللہ جو بات کہے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی ہم مان لیتے ہیں، نبی پاک جو رب کے بارے میں کہیں وہ بھی ہم مان لیتے ہیں۔ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے رب کریم کو دیکھا احسن صورت میں۔ احسن کا معنی عربی میں سپرلیٹو لیول کی ڈگری، یعنی ایسی خوبصورتی، ایسا حسن و جمال کہ پوری کائنات میں اس صورت سے بڑھ کے سونی صورت ہے ہی کوئی نہیں، یعنی حسن خدا اور پھر اس کا ذل کامل، اس کے مظہر عدم حسن مصطفیٰ۔ تو پھر فرمایا فوادہ کفہ بین کتفیہ، اللہ کو دوس نے توجہ اپنا دست مبارک میرے کاندھوں کے درمیان رکھا۔ مصطفیٰ کریم کے کاندھے تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن رب کا دست مبارک عقل میں نہیں آتا، یہ جیسی اس کی شان ہے، بس یہ وہی جانتی ہے ذات میرے کریم آقا علیہ السلام کی، جس کے کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا ہوا ہے رب نے۔ اور یاد رہے اللہ کی دو نمایاں شانیں یاد رکھیں، ایک اللہ کی شان جلال ہے، ایک اللہ کی شان جمال بھی ہے۔ اللہ کی شان جلال بھی ہے اور اللہ کی شان جمال بھی ہے۔ نقطہ یاد رکھیں، فرق کیا ہے؟ ہم بھی جلال میں آتے ہیں، غصہ میں، ہم بھی جمال میں ہوتے ہیں۔ فرق بتا رہا ہوں آپ کو اللہ اور بندے کا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم اس وقت پیار میں نہیں ہوتے، جب ہم نرمی اور جمال میں آتے ہیں اس وقت ہم جلال میں نہیں ہوتے۔ میرا رب ایک ہی وقت میں جلال میں بھی ہوتا ہے، جمال میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی شان جمال اس کے شان جلال کو ختم نہیں کرتی، اس کی شان جلال اس کے شان جمال کو معطل نہیں کرتی۔ جس کی شان ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں شان جلال سے بھی ہمکنار ہے اور شان جمال سے بھی ہمکنار۔ فرمایا فبادا کفہ بین کتفیہ فوجدت بردھا بین ثدییہ، میں نے اس اللہ کریم کے دست مبارک کی ٹھنڈک کو اپنے سینہ کے اندر محسوس کیا۔ پتہ چلا جب رب نے دست مبارک رکھا تھا تو شان جمال کا ظہور فرما دیا تھا۔ اور وہاں پر پھر فرمایا فعلمت، ماضی ہے، واحد متکلم ہے، بس میں نے جان لیا۔ کس کو؟ حضور تو پہلے سارا کچھ جانتے، اللہ کی معرفت تام میرے نبی سے بڑھ کر کس کو ہو سکتی ہے؟ نشانیوں کا مشاہدہ ابتدا میں ہم نے عرض کیا، اللہ نے کرا دیا، مسجد حرام سے اقصیٰ تک سیر بھی کروا دی، نشانیاں بھی دکھا دی، اور سب سے بڑی نشانی اللہ کا دیدار، اس کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، اللہ قدوس نے جب اپنا دست مبارک اپنی شان کے لائق رکھا تھا نا میرے کاندھوں کے درمیان، تو ساتھ مجھے پوری کائنات کے علم سے مالا مال کر دیا تھا۔
اب ہمیں تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حضور فعلمت ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا، تمام اجزاء کا جو کچھ کلہم رب نے اس میں پیدا فرمایا ہے، وہ جنت ہو یا دوزخ ہو، وہ ذرہ ہو یا آفتاب ہو، وہ قطرہ ہو یا سمندر ہو، تو بندہ ہو یا مولا ہو، فرمایا رب نے مجھ سے چھپایا ہی کچھ نہیں ہے، تمہیں چھپا کے کیا ملے گا؟ مان لو آج بھی وقت ہے شان مصطفیٰ کو، آج بھی مان لو عنایات خدا کو۔ یہ تھے وہ لمحے جو صرف آقا علیہ السلام کو رب نے عطا فرمائے اور اپنے دیدار کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔